آج کس بنیاد پہ دین نہیں سمجھا جاتا؟ یہ بھی نبی کا اسوہ ہے، اسے بھی تو دین سمجھو نا۔ اگر یہ نبی کا اسوہ نہ ہو، چوک پہ کھڑے کر کے ہمیں کلاشنکوف کے میگزین میں آنے والی 40 گولیوں کا برسٹ کھول دو، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، تختہ دار قبول ہو اگر ہم جھوٹ بولیں۔ لیکن قرآن، شریعت، اسلام، دین میں سیاست کی بات بتاتا ہے تو مسلمان سیاست اسلامیہ کو دین کیوں نہیں سمجھتا؟ بس آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے میں اس جلسے میں آ رہا ہوں اور اسوہ رسول اکرم پر بات کر رہا ہوں، اور یہاں اسوہ کا معنی ہم بیان بھی کر چکے ہیں، لیکن جس اسوہ کو طرز پہ گفتگو کرنے لگا ہوں شاید اس طرز پر آپ نے اسوہ رسول اکرم نہ سنا ہو۔ اب توجہ رکھنا، میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 21 میں نے تلاوت کی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو آپ کے اور میرے لیے بطور نمونہ نہ ہو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ آقا نامدار غصے میں بات کریں تب بھی امت کے لیے نمونہ، پیار میں بات کریں تب بھی امت کے لیے نمونہ، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ میں بات کریں تب بھی امت کے لیے نمونہ، کسی سے مزاح فرمائیں تب بھی امت کے لیے نمونہ، رسالت باب بطور معلم بات فرمائیں تب بھی امت کے لیے نمونہ، حضور پاک بطور بیٹے ہونے کے اپنا عمل پیش فرمائیں تب بھی امت کے لیے نمونہ، حضور پاک علیہ السلام بطور والد ہونے کے آپ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان فرمائے تب بھی امت کے لیے نمونہ، پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کے شوہر ہونے کی حیثیت سے کوئی بات کریں تب بھی امت کے لیے نمونہ، رسالت مآب علیہ السلام جنگی مہمات میں بطور کمانڈر حضور پاک کوئی حکم جاری فرمائے تب بھی امت کے لیے نمونہ، رسالت مآب علیہ السلام لوگوں میں کوئی ڈیسیجن لیں کوئی فیصلہ فرمائے تب بھی امت کے لیے نمونہ، رسالت مآب کی پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام کا بود و باش، حضور پاک کا لیل و نہار، رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا جاگنا سونا لیٹنا گفتگو کرنا خاموش رہنا امامت کرانا امت کے لیے بطور نبی ہونا، یہ تمام کام نمونہ ہے۔ لیکن جب ہم اسوہ کی بات کرتے ہیں، یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اسوہ رسول اکرم عنوان پر جب گفتگو سنی ہے، یہ گفتگو پڑھی ہے، یہ گفتگو کی ہے، عام طور پہ لوگ بتاتے ہیں کہ حضور پاک کی یہ سنت، حضور پاک کا یہ طریقہ، حضور کا یہ عمل، حضور کا یہ فرمان پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ میرے دوستوں میں سب کچھ مانتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی آپ کے اور میرے لیے ایک ایک موقع پہ اسوہ ہے، اور صرف اسوہ نہیں ہے، قرآن اسوہ حسنہ کہتا ہے۔ اسوہ حسنہ کا معنی صرف آئیڈیل نہیں ہے، صرف نمونہ نہیں ہے، بہترین ماجبین دل نشین حسین پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے، بائی نیچر ہم اپنی فطرت کے طور پہ کسی کے آئیڈیل کو، کسی کی شخصیت کو اپنے لیے کاپی کرنا اپنا ایک بہتر کام سمجھتے ہیں۔ بندہ بچپن میں لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے ادھیڑ عمر میں آتا ہے تو انسان کسی نہ کسی پسند کو کاپی کرتا ہے، چاہے کپڑے پہننے میں ہو، پرفیوم لگانے میں ہو، امامہ لگانے میں ہو، حجامت کرانے میں ہو، شادی کرنے میں ہو، تعلیم میں ہو، تعلق میں ہو، تجارت میں ہو، تمدن میں ہو، تہذیب میں ہو، ہم جس کو کاپی کرتے ہیں تبھی اسے پسند کرتے ہیں تو کاپی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے پروگرام معاملہ سامنے ہے، لیکن پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر میں بیٹا ہوں، ابھی میں انمیرڈ ہوں، اگر میری شادی نہیں ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ معاملہ کیسے رکھے، مجھے اس تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ ہاں میں بڑا ہو کے شادی شدہ ہو گیا ہوں، اب میں ایک بیٹے یا ایک بیٹی کا ابا ہوں، تو پھر مجھے پیغمبر کی زندگی سے سبق لینا ہوگا کہ رسالت مآب حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم کے ابا تھے تو کیسے تھے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے تو کیسے تھے. پھر پیغمبر علیہ السلام کی شادیاں ہیں حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت ماریہ قبطیہ تک. پیغمبر علیہ السلام کا حلال فزیکل ریلیشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جسمانی محبت کا تعلق ہے. تو یہ تعلق بیویوں سے کیسے ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ سب کچھ ہے لیکن جس عنوان پر میں بات کر رہا ہوں وہ عنوان پیغمبر کے عام سنت کی نہیں ہے, وہ بات پیغمبر کے عام طریقے کی نہیں ہے, وہ عنوان پیغمبر کے عام معاملے کی نہیں ہے, وہ عنوان پیغمبر کے عام حالات کی نہیں ہے. میرے دوستوں میں اس عنوان کی بات کر رہا ہوں جس عنوان کو آج لوگ دین نہیں سمجھتے. میں اس عنوان کی بات کر رہا ہوں جس عنوان کو لوگ شریعت نہیں سمجھتے. میں اس عنوان کی بات کر رہا ہوں جس عنوان کو آج لوگ سنت نہیں سمجھتے. میں اس عنوان کی بات کر رہا ہوں جس عنوان کو لوگ آج شاید دنیا کی بات کریں گے آپ کہیں گے وہ عنوان کیسا ہے. میرے دوستو یاد رکھنا وہ عنوان سیاست اسلامیہ کا ہے, وہ عنوان اقتدار حکومت کا ہے, وہ عنوان حکمرانی کا ہے, وہ عنوان سلطانی کا ہے, وہ عنوان بادشاہت کا ہے, وہ عنوان ساورنٹی کا ہے, وہ عنوان جو ہے وہ اپنی رعایا کو چلانے کا ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب. یاد رکھیں پیغمبر کا دین صرف فرد کے لیے نہیں آیا, پیغمبر کا دین آیا ہے تو تخت پہ لانے کے لیے آیا ہے. نبی کا دین صرف مسجد کے لیے نہیں آیا, نبی کا دین آیا ہے تو سینٹ سے لے کر قومی اسمبلی سے لے کر گورنر ہاؤس سے لے کر سی ایم ہاؤس سے لے کر پی ایم ہاؤس تک ایک ایک جگہ پہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. دین کا نام صرف کلاس نہیں ہے, دین کا نام صرف مسجد نہیں ہے, دین کا نام صرف ممبر نہیں ہے, دین کا نام صرف محراب نہیں ہے, دین کا نام صرف خانقاہ نہیں ہے, دین کا نام صرف تعلیم نہیں ہے, دین کا نام صرف تدریس نہیں ہے, دین کا نام صرف تجوید نہیں ہے, دین کا نام صرف سیاست اسلامیہ کے بغیر دین پورا نہیں ہے. یاد رکھیں دین میں سیاست اسلامیہ دین کا حصہ ہے, دین میں سیاست اسلامیہ دین کا اہم حصہ ہے. یاد رکھیں پیغمبر نے نماز پڑھی ہے, نماز کا حکم دیا ہے. یہ امت آج نماز کو دین سمجھتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, آج امت زکوٰۃ کو دین سمجھتی ہے. نبی نے روزہ رکھا ہے, روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, یہ امت روزے کو دین سمجھتی ہے. نبی نے قربانی کی ہے, قربانی کرنے کا حکم دیا ہے, یہ امت قربانی کو دین سمجھتی ہے. نبی نے نکاح کیا ہے, نکاح کا حکم دیا ہے تو یہ امت نکاح کو دین سمجھتی ہے. نبی نے اپنا ولیمہ کیا ہے, آگے ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے, یہ امت ولیمے کو دین سمجھتی ہے. نبی نے جہاد کیا ہے, جہاد کا حکم دیا ہے, یہ امت جہاد کو دین سمجھتی ہے. نبی نے تعلیم دی ہے اور آج تعلیم کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہے, یہ امت تعلیم کو دین سمجھتی ہے. نبی نے تبلیغ کی ہے, تبلیغ کا حکم دیا ہے تو یہ امت تبلیغ کو دین سمجھتی ہے. لیکن کیا بات ہے, امت نماز کو دین سمجھے, امت زکوٰۃ کو دین سمجھے, امت روزے کو دین سمجھے, امت جہاد کو دین سمجھے, امت تبلیغ کو دین سمجھے, تدریس و تعلیم و تعلم کو دین سمجھے, خانقاہ کو دین سمجھے, لیکن سیاست کو امت دین کیوں نہیں سمجھتی. میرے دوستو کلمہ آپ نے بھی اسی نبی کا پڑھا ہے جس نبی نے سیاست اسلامیہ کی ہے, کلمہ ہم نے بھی اسی نبی کا پڑھا ہے جس نبی نے سیاست اسلامیہ کی ہے. کیا سیاست کے لیے قرآن کی آیات نہیں ہے, کیا سیاست کے لیے نبی کی حدیث نہیں ہے, کیا سیاست کے لیے پیغمبر کے فرمان نہیں ہے, کیا سیاست کے لیے نبی کے اقوال نہیں ہے, کیا سیاست کے لیے نبی کا عمل نہیں ہے, کیا سیاست کے لیے صحابہ کی ترتیب نہیں ہے, کیا سیاست کے لیے شریعت کا جزا نہیں ہے, کیا سیاست کے لیے دلائل مسائل فضائل نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو سیاست دین نہیں ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں قرآن بھی سیاست اسلامی کی بات کرتا ہے, میں دیکھتا ہوں نبی کا فرمان بھی سیاست اسلامی کی بات کرتا ہے, میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام بھی نبی کے طرز پہ سیاست کی بات کرتے ہیں. خدا کی قسم قرآن کریم تم اٹھاؤ, میں سیاست کے دلائل میں آپ کے سامنے آیات بھی پڑھوں گا, ایک نبی نے کئی انبیاء پیش کروں گا, کئی انبیاء کے لیے قرآن میں سیاسی آیات پیش کروں گا, اسی طرح پیغمبر کے فرامین میں سیاسی احادیث پیش کروں گا, صحابہ کے طریقے میں سیاسی عمل پیش کروں گا. جب قرآن نے سیاست کی بات کی ہے, سیاست کرنے کی بات فرمائی ہے, نبی نے سیاست کی ہے, سیاست کا حکم دیا ہے, پیغمبر کے صحابہ نے سیاست کی ہے, سیاست کر کے دکھائی ہے, تو پھر اسلامی سیاست علماء کو کرنی چاہیے. پھر آج وجہ کیا ہے, کلمہ پڑھنے والا نوجوان میرے عالم کو کہتا ہے کہ جی
का सियासत में काम क्या है, फिर मसला क्या है। मुसलमान नौजवान आज उलमा से सवाल करता है, इसे मिंबर के ऊपर बैठना चाहिए था, ये असेंबली की बात क्यों करता है, ये इलेक्शन की बात क्यों करता है, ये वोट में सपोर्ट की बात क्यों करता है, ये बैलेट की बात क्यों करता है, ये अवाम में आने की बात क्यों करता है, ये असेंबली की बात क्यों करता है, ये सेनेट की बात क्यों करता है, ये आईन की बात क्यों करता है। और मौलवी नमाज पढ़ाए, और मौलवी ज़कात बताए, और मौलवी तकरीर करे। मैंने कहा वजह क्या है, मेरे नौजवान मामला क्या है। और नबी ने कुरान में सियासत की आयत तुम्हें पढ़ के सुना दी है, तुम्हें नजर ना आए उलमा के पास आओ, हम आयत दिखाएंगे। नबी ने सियासत के लिए हदीस की बात की है, तुम्हें नजर ना आए उलमा के पास आओ, तुम्हें सियासी हदीस पढ़ के दिखाएंगे। अगर तुम्हें पैगंबर के सहाबा, पैगंबर की अहले बैत का सियासत में अमल दखल नजर ना आए, उलमा के पास आओ। अल्लाह की कसम हम किताबें खोलेंगे, शेर की बात खोलेंगे, दलाल खोलेंगे, आपके सामने मोतबर जराए से दलाल रख के बताएंगे मेरे नबी ने सियासत की है, सहाबा ने सियासत की है, सियासत को नाफिज किया है। फिर वजह क्या है, तू सियासत को दीन नहीं समझता। आज हर बंदा सियासत को बेदीनी समझता है। याद रखे, मैंने कहा प्रोग्राम का नाम है उसवा रसूल अकरम। उसवा का माना है नबी का तरीका, उसवा का माना है नबी का अमल, उसवा का माना है नबी का तामुल, उसवा का माना है नबी की तरतीब, उसवा का माना है नबी के अहकाम, उसवा का माना है नबी के फरमानात, उसवा का माना है नबी के अक़वाल, उसवा का माना है नबी की तालीमात, उसवा का माना है नबी के मौजज़ात, उसवा का माना है दीनी बातें। जब दीनी बातों में नमाज पढ़ने की सुन्नतें जानते हो, दीन समझते हो, रोजे की सुन्नत जानते हो, दीन समझते हो, कुर्बानी, जिहाद, हज, ज़कात को दीन मानते हो, इसकी सुन्नत को दीन का हिस्सा समझते हो, तो फिर खानगढ़ जिला मुजफ्फर के यूरो, फिर उसी नबी ने सियासत भी की है और सियासत को दीन बताया। आज क्या वजह है कि जिस नबी ने हमें दीन बताया, उसके दीन को हम सिर्फ नमाज तक, सिर्फ रोजे तक, सिर्फ हज तक, सिर्फ जिहाद तक, सिर्फ खानकाह तक, सिर्फ तालीम व ताल्लुम व तदरीस व तजवीद व तबलीग तक महदूद रखते हैं। और जो सियासत इस्लामिया की बात करे उसे यूं देख के कहते हैं अजी दुनिया की बात कर रहा, और इसे तो इस्लाम नहीं चाहिए, इसे तो इस्लामाबाद चाहिए, और इसे तो कुर्सी चाहिए। और खुदा के बंदे, जब आलिम मुसल्ले पे ठहरेगा, नबी का वारिस होगा, ये असेंबली में जाएगा तो दीन को नाफिज करेगा, नबी का वारिस। आज किस बुनियाद पे दीन नहीं समझा जाता। ये भी नबी का उसवा है, इसे भी तो दीन समझो ना। अगर ये नबी का उसवा न हो, चौक पे खड़े करके हमें क्लाशनकोफ के मैगजीन में आने वाली 40 गोलियों का ब्रस्ट खोल दो, जो चोर की सजा वो हमारी सजा, तख्तेदार कबूल हो अगर हम झूठ बोले। लेकिन कुरान, शरीयत, इस्लाम, दीन में सियासत की बात बताता है, तो मुसलमान सियासत इस्लामिया को दीन क्यों नहीं समझता।